أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یاد کرو جب اللہ نے تم سے نبیوں کے متعلق عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت سے نوازا ہے، اس کے بعد کوئی رسول اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی لازماً مدد کرو گے. پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے اس بھاری ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت ہے. اس میں نبیوں سے جو عہد لیا جاتا رہا ہے شروع سے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جب نبی آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں جو بھی نبی آئیں گے جو ہماری طرف سے دین کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں اور اقامت دین کے سلسلے میں جیسا کہ تم کو بھی اسی خدمات پر مامور کیا گیا ہے تو تم ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی امداد و نصرت کرنا، ان کی مخالفت نہیں کرنا، اور جو حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے آئے اس کے جھنڈے تلے تم آ جانا، تعصب ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا. یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے جو امتی تھے ان کے لیے بھی ہدایت خود بخود آ جاتی تھی، اور ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اگلے آنے والے نبی کے ایمان لانا. تو انہوں نے اپنی امتوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ تم ان لوگ آگے جو بھی نبی آئیں گے ان کے اوپر ایمان لاتے ہوئے ان کی امداد و نصرت کرنا، اور یہ خبر دی تھی آئندہ کے آنے والے نبیوں کے متعلق. اس میں کس کے بارے میں آیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو عہد و معاہدہ جو نبیوں سے لیا گیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا کہ ان کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور دوسرے کوئی نبی اس وقت موجود نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی اپنی امتوں کو اس کی خبر دے دینا کہ جو نبی آنے والے ہیں آخر میں ان کے اوپر ایمان لانا تم، اور ان کی امداد اور نصرت کرنا. اور جو پچھلے انبیاء جس کو یہ بات بتائی گئی تھی، یہ عہد لیا گیا تھا، اس کا مطلب ایک اور یہ بھی تھا کہ جیسے ہی وہ اللہ کے کہنے پر عہد کو پورا کریں گے اور اس پر ایمان لا لیں گے تو وہاں سے ان کا ثواب شروع ہو جائے گا. یعنی وہ خاتم الانبیاء کو مان کر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، جیسا کہ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اقرار لیا ان تمام انبیاء کرام سے. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو جیسا کہ میں نے تم سے عہد لیا ہے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا. سبوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کہ ہم سارے جو بھی نبی بعد میں آنے والے ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائیں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اس پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اس کے بعد جو لوگ اس عہد سے پھر جائیں وہی فاسق ہیں. یعنی اس پختہ عہد کے بعد بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا اور ان کی امتوں سے لیا تھا، تو جو بھی اس سے انحراف کر جائیں یہ ان کی جسارت اور ان کی نافرمان ہونے کا ایک کھلا ثبوت ہے. اگرچہ کہ انہوں نے طاعت اور زہد کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو،
لیکن دنیا کی نظروں میں چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ کی نظروں میں تو نافرمان ہی کہلائیں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق چاروں نہ چار اسی کی فرمانبردار ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دین کہہ کر اسلام کے تعلق سے بتایا کہ اسلام وہ فطری مذہب ہے جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اور ساری کائنات زمین و آسمان سب اسی پر قائم ہے، اللہ کے دین، دین فطرت پر، یعنی جو تکوینی امور ہے وہ چاہے کوئی پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ کٹر سے کٹر کافر بھی پیر پر ہی چلتا ہے، کھانا ہی کھاتا ہے، ایسے ہی جو ہے جانور بھی جو ہے جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو وہی کام کرتا ہے، اور دیگر مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ستاروں اور سیاروں تک کا جو ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کام پر لگا دیا ہے وہی کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے دین ہے، یہ دین فطرت ہے، اور یہ تکوینی ہے جو غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری طور پر تو دنیا کی ہر قسم کی مخلوق، کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب ماننے پر مجبور ہیں۔ اختیاری طور پر جس کو اختیار دیا گیا ہے، جن اور انس، وہ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اختلافات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ یہ دین جو دین اسلام ہے، جو ساری کائنات کا دین ہے، یہ کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے۔ تو تم اگر جو ہے اس کو نہیں مانتے تو تم اس کائنات میں رہتے ہوئے تم کوئی اور اپنا دوسرا دین تلاش کر رہے ہو، جبکہ سب کے سب چاروں نہ چار اس کے لیے اس کے اوپر قائم ہیں اور وہی دین کو مانتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، وہی دین فطرت ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر ایسے مذہب کو اختیار کیوں کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں؟ کیونکہ سوائے اسلام کے آگے کی آیت میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مذہب کو قبول نہیں فرماتے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہم پر، اور جو ابراہیم و اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نیز ہمارا ایمان اس چیز پر بھی ہے جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی جانب سے دی گئی، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اس میں ایمان لانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے آپ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ان تعلیمات پر جو آپ نے ہم پر نازل فرمائی ہے، اور ان تعلیمات پر بھی جو آپ نے دیگر انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ یہاں پر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک کے درمیان دوسرے کا جو ہے تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ ایک نبی اور دوسرے نبی میں ہم فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے ہیں، کسی کو سچا کہتے ہیں، کسی کو جھوٹا کہتے ہیں، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل کہا کرتی تھی، اس کا رد ہے یہاں پر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مسلم فرمانبردار اور اطاعت گزار ہیں آپ کے، اور ہر نبی کو برحق سمجھتے ہیں اور اس کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں اس پر۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامراد ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے اسی صورت میں۔ اور پھر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے، جو ہدایتیں جو پیش کی تھی دین کے تعلق سے، وہ جو ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو اسلام کی بات آئی ہے، اسلام کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا،
یعنی فرما بردار ہو جانا اور اطاعت گزار ہو جانا، یہ لفظی معنی ہیں اسلام کے۔ اور اسلام کے جو شریعت میں جو معنی ہے اصطلاح میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں انسانوں کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی ہے وہ اسلام کہلاتا ہے۔ جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور دین کے بنیادی جو اصول تھے وہ شروع سے لے کر آخر تک مشترک ہی رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر یہ کہ ان پر جو وحی کی تو اس میں یہی بات تھی کہ ایک اللہ کی عبادت اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میری ہی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور انہوں نے یہی تعلیمات دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو انہوں نے سمجھایا، توحید کو سمجھایا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور روکا۔ یہ تعلیمات شروع سے لے کر آخر تک رہی، سارے انبیاء کرام یہی تعلیمات دیتے رہے، یہ مشترک تعلیمات رہی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں جو بھیجی تھی وہ اس کو میں نے اس کا مفہوم یہی تھا کہ اسلام اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء کرام جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کے پاس سے انسانوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے تھے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات جو دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی تھی، وہ اب موجودہ دور میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسی کا اسلام لقب ہے اسی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو تعلیمات تھی اس کو اسلام کہا جائے گا اب۔ یعنی اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیمات نازل کی گئی ہے وہی قابل قبول ہے، اسی کو قبول کرنا ہوگا اور اسی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اس میں قیامت تک کے لیے کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے ادیان کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ اور کوئی دین کو اگر کوئی بندہ چاہے گا، اس کو پسند کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ مدار نجات نجات کے لیے جو ذریعہ ہے وہ اسلام ہی ہوگا، اور وہی تعلیمات ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہے۔ اس کے علاوہ چاہے انسانوں کو کتنی اچھی لگتی ہو دوسری تعلیمات، دوسرے مذاہب، لیکن وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرما دیا گیا آخر میں۔ اور جو ایسا کرے گا اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے نقصان اور خسارے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بغیر نجات ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی بات فرما دی تھی کہ اگر میری شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر اگر آ جائیں تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی آپ کا نازل ہونا اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو نازل فرمائیں گے تو یعنی باوجود نبی ہونے کے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کے طور پر تشریف لائیں گے، نبی کے طور پر تشریف نہیں لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل کر دی گئی اور سارے ادیان اس سے پہلے کے جو تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، اور اب نجات کا ذریعہ یہ ایک ہی ہے کہ اسلام کی قبولیت۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے اور جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے تو پھر اس کو اسلام قبول کرنا ہی ہوگا، ورنہ اگر کوئی دوسرے مذاہب کو قبول کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر آگ کو واجب کر لے رہا ہے۔ تو اسلام ہی میں نجات ہے، خیر ہے، بہتری ہے اور بھلائی ہے اس بات کی۔ اس میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔